یہی ہوا نا, بنیامین جو دوسرا بیٹا تھا وہ بھی بھائیوں نے یہ کہا کہ وہ بھی, تو اب کیا کہہ رہے ہیں, فصبر جمیل, صبر کروں گا اور صبر میں بھی جمال پیدا کروں گا. جمال کا مطلب خوبصورت صبر ہوگا. علماء کہتے ہیں صبر کی there are two types of صبر. ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی واویلا تو نہیں کرے, نافرمانی تو نہیں کرے, لیکن ٹینشن سے منہ سے اور یوں ہی بنا رہے ہیں, کیا ہے نہیں ہو, بس منہ سے نکل نہیں رہے الفاظ ہیں کہ ٹھیک ہے صبر کریں گے, کیا کریں, مقدر میں یہی لکھا ہوتا. ایسا ہوتا ہے نا, جیسے آپ بولیں کہ یار ماشاءاللہ آپ کیا گھر میں حالات کیسے, صحیح چل رہے ہیں, بس کیا کریں, دنیا مسافر خانہ ہے, مفتی صاحب سے بیان میں سنا تھا, بس کیا ہے, ٹھیک ہے اللہ ہے بھائی, ٹھیک ہے, جب اس کا حکم ہوگا تو سن لے گا ہماری بھی دعا. اس کو کیا کہتے ہیں, اونلی صبر. اس کو کیا کہتے ہیں, اونلی صبر. چلو گناہ نہیں کر رہا کم بخت, اللہ کا انکار نہیں کر رہا, کوئی حرام کام نہیں کر رہا. اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل, ایسا صبر کے ہٹو بچو ہو جائے جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا. وہ صبر یہ ہوتا ہے کہ ذرہ برابر اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور اپنی زبان سے شکایت نہ جھلک رہی ہو. جیسے ہمارے حضرت نے غربت میں فرماتے ہیں کہ جو میں صبر نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا گناہ نہ ہو جائے. اللہ کہے گا صبر تو مصیبتوں پہ کیا جاتا ہے, تجھے مصیبت کہاں پہنچی ہوئی ہے, بلکہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا, بادشاہ ہوں, اس لیے میں لوگوں سے الگ رہتا ہوں. تو اس کو سرے سے مصیبت سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, بلکہ کیا کہہ رہے ہیں, صبر جمیل. کیا کرنا ہے, ایسا صبر جس میں کیا ہو, جمال ہو. اور لا تیأسوا من روح اللہ, اے میرے بچوں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. رو بھی رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب اپنے عمل سے بھی شکایت نہیں کرنی, زبان سے بھی, تو پھر رو کیوں رہے ہیں؟ یہ غیر اختیاری ہے, اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے, اور یہ آپ کے دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ رونا بھی نہیں آ رہا بچے کے گمنے میں, اس کا مطلب آپ کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. پھر تو قربانی نہیں ہے نا. اتنا غم تو ہوگا تو غم زدہ ہوں گے نا. اگر مثلا کوئی آدمی بچہ گم گیا اور اب یہ گھوم رہا ہے آرام سے, کہہ رہا بچہ گھوم گیا, صبر جمیل کریں گے, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ صبر جمیل نہیں, اس کا مطلب یہ اس کا بچہ تھا ہی نہیں. حقیقت اپنا بچہ ہوتا تو اتنے مزے سے نہیں گھوم رہا ہوتا. ٹینشن یہ نیچرل ہے, آنکھیں بھی بہیں گی, غم بھی ہوگا, ٹینشن بھی ہوگی. زبان سے جو چیز غیر اختیاری ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے. ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا آپ کی گود میں, آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں, تو آپ نے کیا فرمایا, آنکھیں بہہ رہی ہیں, دل غم زدہ ہے. یہ ہم یعنی مطلب یہ کہ یہ دو چیزیں ہمارے اختیار میں, نہ آنکھوں کو روک سکتے ہیں نہ دل کو غم زدہ ہونے سے روک سکتے ہیں. زبان وہی کہے گی جس پہ اللہ راضی ہے. زبان کہے گی کہ جو اللہ کا حکم تھا, ما قدر اللہ, جو اللہ کے فیصلے ان فیصلوں پر راضی. لیکن جب اس ٹائپ کا صبر ہوتا ہے نا جو غیر اختیاری, تو وہ اعتدال سے ہوتا ہے. یعنی اس ٹائپ کا جو غم ہوتا ہے نا وہ اعتدال سے ہوتا ہے, اس میں آنسو بھی نکلتے ہیں, دل بھی غم زدہ ہوتا ہے. آج کل جو غم ہو رہے ہیں نا, جس طرح سے چیخنا پیٹنا, ہاں وہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, گھر میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے. روزگار آپ گئے کہیں جاب کی تلاش میں, نہیں ملی جاب, انٹرویو میں فیل ہو گئے, باہر نکل کے چیزیں توڑ رہا پھوڑ رہا ہے, بیگم کا فون آیا اس کو گالیاں دینا شروع کر دی. یہ غیر اختیاری نہیں ہے, یہ کیا ہے, بولو اختیاری. ہمارے جاننے والوں میں کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا, بھائی کو بھائی سے بڑی محبت تھی, جب دفنانے میں نا وہ کیا کر رہا ہے, اپنے بھائی سے بڑی محبت, حادثے میں انتقال ہو گیا, قبر کے پتھر سے سر اپنے پھوڑ رہا ہے. ہمارے امام صاحب نے اس کو پکڑا, بھائی تیرا سر پھٹ جائے گا, کیا رو رہا ہے, چیخ رہا ہے. قبرستان میں وہ جو سلیبیں ہوتی ہیں نا جو رکھی ان پہ سر مار رہا ہے اپنا جا کے. یہ لوگ تو کہیں گے ماشاءاللہ بڑی محبت ہے, لیکن یہ بے صبر ہونے کی دلیل ہے. رو بھائی پابندی, یہ جو بالکل حواس باختہ اور رونا اور چیخنا اور یہ وہ جو ہمارے گھروں میں آج کل میتوں میں ہوتا ہے, اور مسئلہ ہو گیا تو چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے, اور اس کو سمجھتے ہیں کہ میں اپنا بس غصہ نکال رہا ہوں, تو یہ گدھے ہونے کی تو دلیل ہو سکتی ہے. میرے بھائی
میں اس کو نہیں کہہ رہا, وہ تو بیچارہ غمزدہ تھا, اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کرے, لیکن یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. میتوں پہ چیخنا, میتوں سے لپٹ لپٹ کے پاگلوں کی طرح رونا, او بھائی بس رو آپ, جو اللہ نے آپ کو پرمیشن دی, اور یہ رونا اچھی علامت ہے کیونکہ یہ محبت کی دلیل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے. اسی محبت کی بیس پہ تو حقوق ادا ہوتے ہیں, اتنی بھی نہیں ہوگی تو پھر حقوق تھوڑی ادا ہوں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو. اچھا آ رہی ہے الحمدللہ. تو بات کیا چل رہی تھی, صبر. ہاں, یعقوب علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں میرا بیٹا مل جائے جہاں وہ اچھی حالت میں ہو, اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا. اب آج کل کوئی یونیورسٹی اور کالجز کے لڑکے ہیں, ان کو اتنے بڑے بڑے غم نہیں پہنچتے, ان کو یہی ہوتا ہے وہاں شادی کرنا چاہتے تھے نہیں ہوئی, حالانکہ رات کو اٹھ کے اتفاق سے اس دن دعا بھی مانگی تھی. زندگی میں پہلی دفعہ کیا کیا تھا؟ دعا مانگی تھی, دانت برش سے صاف کر لیے تھے, گٹکے اور چرس کی بدبو ختم کر کے اللہ سے دعا مانگی تھی. اس دن پی بھی نہیں تھی ہم نے, ٹھیک ہے نا. کوئی عمل اللہ کے سامنے دکھانے کے لیے بولو نہیں ہے. پھر دعا مانگ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوراً سے پہلے قبول ہونی چاہیے, پھر ہم اللہ کو مانیں گے. اللہ نے کہا ہے غیب پر ایمان لے کر آؤ پھر میں مانوں گا. کیونکہ میرے بھائی ایسے تو آپ ڈی ایس پی کو بھی مانتے ہو, ایس ایچ او کو بھی مانتے ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس تو جو پاور ہے وہ تو نظر آتی ہے نا. ایسے تو سب محلے کے دادا کو بھی مانتے ہیں, یار اس سے جو بولو کام ہو جائے. اللہ کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی فائل اللہ کے دفتر میں داخل کر دی, دعا قبول ہوئی تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھی قبول ہی سمجھی جائے گی کہ قبول ہی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو؟ غیب پر ایمان. تو یعقوب علیہ السلام دعائیں مانگتے